محبت کا معنی ہے میلان القلب، اور یہ میلان قلب کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حواس سے ظاہرہ کو لذت حاصل ہوتی ہے، جیسے حسن صورت کی طرف میلان قلب استلذاذ بالبصر کی وجہ سے ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ عقل کے ذریعے استلذاذ ہوتا ہے، حصول لذت ہوتا ہے، حواس کے ذریعے نہیں بلکہ عقل کے ذریعے۔ جیسے کہ علماء صلحاء کی طرف میلان قلب، اگرچہ وہ ہمارے زمانے سے پہلے گزر گئے ہوں، تو ان کی طرف میلان قلب یہ بالبصر نہیں ہے بلکہ بالعقل ہے۔ عقل لذت محسوس کرتی ہے ان کی مقدس ذات کی طرف، اور کبھی میلان قلب دوسرے کے احسان یا دوسرے کے مشکل وقت میں کام آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کبھی میلان قلب استلذاذ بالحواس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی میلان قلب استلذاذ عقل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی میلان عقل اس کے احسان اور دفع مضرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ میں یہ تینوں وجہ محبت دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ کا حسن و جمال اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے حسن جمال کا یہ عالم کہ حسن یوسف بھی آپ کے مقابل کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا رخ زیبا چاند کے ٹکڑے سے بھی زیادہ افضل اور حسین و جمیل تھا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، حسن کہتا ہے جس کے نمک کی قسم، اس ملیح دل آرا پہ لاکھوں سلام۔ تو حسن صورت بھی نبی کریم علیہ السلام کیسا کہ آپ سے زیادہ خوبصورت یا آپ کی طرح خوبصورت بچہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ولا احسن منک لم تلد النساء۔ اور استلذاذ بالعقل کا معاملہ، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جن فضلات و کمالات بے نہایت سے نوازا، وہ کمالات اور فضائل کسی دوسری ذات میں جمع ہو جائیں یہ ممکن ہی نہیں۔ تو اس نے صورت بھی لاجواب، فضائل و کمال بھی لاجواب۔ اب رہا یہ کہ تیسری وجہ محبت، احسان اور دفع مضرت، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے
تمام کائنات کو صراط مستقیم پر قائم کرنے کا اجالا بکھیرا، مخلوق کا رشتہ خالق سے مضبوط کیا، ایمان کی دولت دے کر جہنم سے بچایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی راہ دکھا کر ساری امتوں میں افضل بنا دیا۔ تو اگر تیسرا والا جو سبب حسن ہے وہ دیکھا جائے، احسان اور دفع مضرت، تو یہ بھی نبی کریم کے ذات میں بدرجہ اتم اس طور پر موجود ہے کہ کسی کی دوسری ذات میں ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اگر والدین خوبصورت بھی ہوں، فضائل و کمالات کے جامع بھی ہوں، احسان کرنے اور دفع مضرت کا ان میں جذبہ بھی پایا جائے، تو اگر یہ تینوں حسن والدین میں جمع بھی ہو جائے اور اولاد میں جمع بھی ہو جائے، تو اس کے کروڑویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے جو کہ وجہ محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود ہے۔ لا محالہ سب سے زیادہ محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو محبت یہ ہے کہ آپ کے دین کی مدد کی جائے، آپ کی شریعت پر اگر کوئی حملہ آور ہو تو اس کو دور کیا جائے، اور یہ تمنا کی جائے کہ کاش ہم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں ہوتے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے اور اپنی ذات اور اپنے مال اور اپنی جان و جہان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قربان کرنے کا جذبہ رکھا جائے۔ تو لا محالہ یہ محبت ساری کائنات میں سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہو، یہ محبت اصل ایمان ہے۔ اگر یہ محبت اختیاری سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ہو تو انسان کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں سے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی میرے نزدیک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبوب نہیں تھا، اور میرے نزدیک کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ جلیل القدر نہیں تھا، مگر پھر بھی میں آنکھ بھر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو نہیں دیکھ پاتا۔ نبی کریم کے چہرے انور کی نور کی تابش اور کرنوں کی وجہ سے اور آپ کے مقام اجلال کی وجہ سے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يكون احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ، تو حضرت عمر ابن خطاب
رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، سرکار آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اس کے کہ میری جان مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہے۔ فقال ومن نفسک یا عمر، اے عمر تمہاری ذات سے بھی میں زیادہ تمہیں محبوب ہونا چاہیے۔ فقال ومن نفسی، تو کہا یا رسول اللہ آپ مجھ پر میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ فقال الآن یا عمر، تو آپ نے عرض کیا عمر اب بات ہوئی، اب یہ بات ہوئی کہ تم نے اب یہ کہا کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ محبوب ہے۔ اور محبت کا تقاضا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ اور فرمایا میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ اب اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو گیا کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اگر جذبہ جانثاری اور محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہے تو وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اب رہا ایک یہ معاملہ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ونفسہ، نہیں فرمایا کہ میں وہ مومن اس وقت ہوگا جب کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں، یہ ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں والد اور ولد۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کبھی انسان اپنے بیٹے یا اپنی باپ کی یا اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان پر خطرہ مول لے لیتا ہے، اور کبھی اپنے بیٹے یا اپنے والد کو بچانے کی کوشش میں خود اپنی جان بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ جیسے دیکھا کہ میرا بچہ پانی میں ڈوبنے والا ہے، پانی میں غوطہ لگایا محبت میں اور خود بھی ڈوب گیا۔ یہ دیکھا کہ اپنے بچے کو کوئی بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہے اور اب اپنے بچے کو بچانے کے لیے خود بھی کرنٹ کی زد میں آ گیا۔ تو کبھی ولد یہ والد زیادہ معزز ہو جاتی ہیں اس کو اس کی جان سے بھی زیادہ۔ اس لیے جب ولد اور والد سے زیادہ محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے تو لا محالہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں گے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کا عمل دیکھیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں اپنی کو سانپ سے ڈسوا لیا، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل واقع نہیں ہونے دیا۔ مقام صحابہ میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز عصر کو قربان کر دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کے حرم میں کوئی خلل واقع نہیں ہونے دیا۔ اب
یہ حدیث ابو ہریرہ سے، اس کے بعد والی حدیث حضرت انس سے ہے، اس میں خالی اتنا اضافہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ اس میں اور زیادہ ذکر ہے والناس اجمعین، تو یہ تعمیم بعد تخصیص ہے۔ اور ابو ہریرہ کی روایت میں لا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ تک ہے، وہاں پر والناس اجمعین کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ مستلزم اس کو ہے، اس لیے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت والد اور ولد کی محبت سے زیادہ ہوگی تو لا محالہ سارے لوگوں سے زیادہ ہوگی، اور سارے لوگ ہی مراد نہیں ہیں، مراد ہے ساری کائنات سے میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جاؤں۔